اچھا، اب یہ نماز جنازہ کے حوالے سے ایک سوال ہوا تھا، تو میں نے چاہا کہ ڈیٹیل سے اس کو میں آپ حضرات کے سامنے بیان کر دوں۔ توجہ سے سماعت کیجئے گا، اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز جنازہ کے دو فرائض ہیں، یہ بات ذہن نشین کر لیجئے۔ وضو کے بھی بتاتے رہتے ہیں علماء کرام، غسل کے بھی، نماز جو فرض نمازیں ہیں ان کی بھی، تو نماز جنازہ کے حوالے سے بہت کم بتایا جاتا ہے۔ یہ دو فرائض ہیں، چار جو تکبیرات ہیں، ہم پہلی میں ثنا پڑھتے ہیں، دوسری میں درود شریف پڑھتے ہیں، تیسری میں دعا پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد سلام کہتے ہیں چوتھی کے بعد۔ تو یہ جو چار تکبیرات ہیں نا، یہ ایک فرض ہے۔ دوسرا جو ہم کھڑے ہو کر نماز جنازہ پڑھتے ہیں، اس کو قیام بولتے ہیں، یہ قیام جو ہے یہ بھی دوسرا فرض ہے۔ تو یہ دو فرض ہیں نماز جنازہ کے، ایک تو چار تکبیرات اور ایک قیام، یہ دو فرض ہو گئے۔ اب ایک شخص نماز جنازہ میں شامل ہونا چاہتا ہے، تو کیا وہ اس طرح آئے گا، ڈائریکٹ آ کر صفوں میں شامل ہو جائے گا، اپنا اللہ اکبر کیا اور شامل ہو گیا؟ یہ ایسا نہیں ہے۔ وہ آئے گا تو وہ جو امام ہے اس کا انتظار کرے گا کہ وہ اگلی تکبیر کس وقت کہتا ہے۔ امام جب اگلی تکبیر کہے گا تو اس وقت وہ اس کی ابتدا میں نماز جنازہ میں وہ تکبیر کہہ کر شامل ہو جائے گا۔ اب اگر اسے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ امام صاحب ثنا پڑھ رہے ہیں، درود پڑھ رہے ہیں یا دعا پڑھ رہے ہیں، تو پھر وہ ان کے ساتھ پڑھ لے گا۔ لیکن اگر وہ آخری تکبیر میں شریک ہو گیا، امام صاحب نے اللہ اکبر کہا، اس نے ساتھ ابتدا کی، ساتھ ہی امام صاحب نے سلام پھیر دیا، اب وہ شخص کیا کرے گا؟ اس نے تو صرف ایک کہی ہے، تو فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ وہ بیچ والا جو سبق ہے وہ یہ نہیں پڑھے گا، وہ پھر تین تکبیریں باقی کہے گا، چونکہ یہ ایک فرض ہے، تین تکبیریں اپنے منہ سے ادا کرے گا، ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائے بغیر، ہاتھوں کو نہیں اٹھانا، نماز جنازہ میں تکبیر کہتے ہوئے ہاتھوں کو کانوں تک نہیں اٹھایا جائے گا۔ تو وہ تین تکبیریں کہے گا، اس کے بعد وہ سلام پھیرے گا، ایک اس نے امام کے ساتھ کہی، تین اس نے خود کہی، چار ہو گئی، یہ ایک فرض اس کا پورا ہو گیا۔ اگر نماز جنازہ پڑھ لینے کے بعد مقتدیوں میں سے کوئی یہ کہتا ہے کہ جناب مولانا صاحب آپ نے تین تکبیریں پڑھی ہیں، تو اس صورت میں نماز جنازہ ادا نہیں ہوگی، لیکن یہ بھی اس وقت ہے جب مقتدیوں میں سے دو سے زائد مقتدی یہ کہیں یا ایک سے زیادہ مقتدی یہ کہیں اور شکوک بھی موجود ہوں، لیکن ایک سے زائد مقتدی یہ کہیں کہ آپ نے تین تکبیریں کہی ہیں، تو اس صورت میں نماز جنازہ دوبارہ پڑھنا ہوگا۔ اگر تدفین ہو رہی ہے، کسی نے آ کر بتایا کہ مولانا صاحب آپ نے نماز جنازہ کے میں جو ہے وہ تکبیریں تین کہی ہیں، تو بعض علماء نے لکھا ہے کہ سلیں جب تک رکھی جا رہی ہوں اس وقت بھی نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں، اور بعد نے یہ لکھا ہے کہ اس کا جسم پھٹنے سے پہلے وہ ایک مدت بیان کی گئی ہے سائنسدانوں نے اس نظریے سے بھی، اور کہ کتنی مدت، کتنے عرصے بعد جسم جو ہے انسان کا پھٹنا شروع ہوتا ہے۔ 3 دن بھی بعض نے لکھا ہے، تو فقہاء نے کہا ہے کہ 3 دن جو اس کی مدت ہے، ان 3 دنوں سے پہلے نماز جنازہ اس کی قبر پر جا کر ادا کی جا سکتی ہے۔ تو یہ طریقہ کار نماز جنازہ کا تھا، میں ضروری سمجھتا تھا کہ آپ لوگوں کے سامنے اس کو بیان کروں۔ دعا کریں اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔